बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 20 जनवरी है, साल 2022। इत्तेजाद हसन ने नवाज शरीफ का पूरा कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया है। सीनियर वकील ने पहली दफा ऐसे इंकशाफात किए हैं कि मरियम नवाज को भी कहीं का नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ का इनकलाबी गुब्बारा फाड़ कर हवा में फेंक दिया है। बहुत ही दिलचस्प तफसीलात हैं, वो आज की वीडियो में आपके सामने रखूंगा। शहबाज शरीफ फैमिली से करोड़ों की रिकवरी हुई है, कौम को बड़ी बड़ी मुबारक हो। लेकिन वीडियो के शुरू में बता दूं कि आज 20 जनवरी को मेरी बर्थडे है। जरूर मेरी सेहत और सलामती के लिए आप दुआ कीजिएगा ताकि इस्तेकाम पाकिस्तान की खातिर ये हमारा सफर ऐसे ही जारी रहे। और जहां पर आप कोई कमी कुताही देखें जरूर आइडेंटिफाई किया करें। मैं आपके कमेंट्स देखता हूं और आइंदा मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में एक आध दिन चंद लोगों का जो कमेंट्स हैं उनका मैं वीडियो के अंदर जिक्र भी करूं। अब हम बात करते हैं शहबाज शरीफ फैमिली की। आले शरीफ आपको इल्म है इस वक्त तकरीबन भगौड़ी है और लंदन के अंदर भाग चुके हैं। नवाज शरीफ के 2 बेटे लंदन के अंदर फरार हैं, मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं। पाकिस्तान की अदालतें उनको बुला रही हैं, लेकिन वो यहां पर नहीं आते और वहां से वो ट्वीट्स भी करते हैं और वीडियो पैगाम भी दे रहे हैं। नवाज शरीफ उनके साथ ही मफरूर हो चुके हैं। जाली बीमारी का ड्रामा करके आपको इल्म है जिस तरीके से उनको भगाया गया। शहबाज शरीफ की एहलिया मोहतरमा भी बैरून मुल्क है। शहबाज शरीफ का जो बेटा है सलमान शहबाज, जो मनी लॉन्ड्रिंग का मरकजी मुल्जम है, वो भी लंदन के अंदर बैठा हुआ है। उनकी एक बेटी है राबिया इमरान, वो भी लंदन में मफरूर है। और उनके साथ ही उनका दामाद है अली इमरान, जिसको मुबैना तौर पर मुख्तलिफ ठेकों से नवाजा गया था, वो भी बैरून मुल्क मफरूर है, इश्तिहारी है, अदालतों को मतलूब है, लेकिन वो अदालतों का सामना नहीं कर रहा है। पूरा टब्बर बाहर बैठकर मुल्क का पैसा चोरी करके अपने आप की सफाइयां दे रहा है और फिर कहता है एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। ये इस निजाम की खामी है। यकीन मानिए इस पर तकलीफ भी होती है, दुख भी होता है। आजकल सदारती निजाम की एक नई बहस का आगाज हो चुका है। मैं समझता हूं आप भी उस कैंपेन के अंदर अपनी राय का इजहार कीजिए ताकि ये जो ब्लैकमेलिंग का निजाम है इससे किसी तरीके से इस मुल्क से छुटकारा मिले। अली इमरान की मुख्तलिफ जायदादें थी जो नैब ने फ्रीज की थी। उनके अंदर एक तो अली टावर लाहौर है, इसके अंदर 67 यूनिट से। अली ट्रेड सेंटर लाहौर 50 यूनिट यानी दुकानें, दफातर और अपार्टमेंट्स है। एससीसीपी में रजिस्टर्ड 5 कंपनीज के अंदर इसके शेयर थे। अब अली इमरान की जो मलकियत है 5 कंपनियों में शेयर और 2 पलादों में असासे जो के सामने आए थे। नैब लाहौर ने उनकी मलकियत साबित होने पर प्रॉपर्टी से 2 करोड़ 40 लाख रुपए से जायद रकम रिकवर की है। अगरचे ये रकम उनकी जो करप्शन है, लूट मार है, उसके अंदर आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये एक इंतहाई आम डेवलपमेंट है। एहतसाब अदालत ने अली इमरान की जानब से नैब को रिकवरी रोकने की जो दरखास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया है और नैब ने केस का जो मरकजी मुल्जम था पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी के साबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मुल्जम इकराम नवीद, उसने प्ली बारगेन कर ली थी। और उसके बाद दीगर जो शरीक मुल्जमान हैं, अब अली इमरान और राबिया इमरान के खिलाफ मार्च 2021 के अंदर सप्लीमेंट्री रेफरेंस दाखिल किया गया था, जिसके अंदर दोनों के लिए वाजिबुल अदा जो रकम थी वो 23 करोड़ 34 लाख मालियत की रकम काबिल वसूल जाहिर की गई। अब उसमें से 2 करोड़ 40 लाख ये रकम जो है इसको रिकवर किया गया और उनकी जो दरखास्त है जो शहबाज शरीफ ने उनसे दाखिल करवाई थी उसको भी एहतसाब अदालत ने खारिज कर दिया है। ये बहरहाल एक बड़ी सिंबॉलिकली एक बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन निजाम कमजोर है, वरना यहां इस तरह लोग टीटी स्कैंडल के मरकजी मुल्जमान आराम के साथ जमानतों पर ना होते, सानिया मॉडल टाउन के अंदर कत्लेआम करने के बावजूद ये आजाद ना होते। यकीनन ये निजाम की बहुत बड़ी कमजोरी है। एतजाद हसन जो है वो अक्सर आले शरीफ के हवाले से बात करते हैं और पहले तो वो रूटीन की बातें मैं आपके सामने रखता रहता हूं कि वो चूंकि डसे हुए हैं, लेकिन अब जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं, वो जो पूरा ये इनकलाबी बनने की एक्टिंग करते हैं, वो पूरा गुब्बारा जो है वो फाड़ के रख दिया है। यानी एक तो वो अक्सर मैं आपके सामने रखता हूं ये चीजें जो वो बयान करते हैं कि किस तरह इन्होंने जजेस को करप्ट करने की कोशिश की और मुख्तलिफ जजेस को जो रिटायर्ड हुए उनको मुख्तलिफ ओहदों से नवाजा ताकि हादर सरबत जो जजेस हैं उनके साथ जो है उनको भी पता हो कि कल को शरीफ खानदान हमें अकोमोडेट करेगा और उनके हक के अंदर फैसले देते हैं। और अभी हम देख रहे हैं मुख्तलिफ जजेस हैं, उनके सियासी तौर पर जो रिश्तेदार हैं उनको नवाजा गया है। यानी मुख्तलिफ जो है एक साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के उनके एक रिश्तेदार को नून लीग का वो टिकट होल्डर है और एक आजकल जो है वो जज है
اور ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک رشتہ دار جو ہے ان کو ایک سینئر نائب صدر بنایا ہوا ہے اور بڑی قربت ملی ہوئی ہے، لیکن اس پورے معاملے کے اندر مختلف یعنی ریٹائرڈ جو جرنیل ہیں، کچھ آدر سربراہ، ان کو کس طرح رشوت دینے کی یہ کوششیں کرتے رہے اور بیوروکریسی کو کتنا کرپٹ کیا ہوا ہے، مرضی کے تحت سارے معاملات چلتے ہیں اور کرپشن ان کے ذریعے چلتی ہے اور اسی کو بڑی گورننس کا نام دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ایک ادارہ بھی، جب نواز شریف حکومت ختم ہوئی ہے نون لیگ کی، تو ایک ادارہ بھی پرافٹ کے اندر نہیں تھا، اور اب تو جو پوسٹل سروسز اس طرح کے ادارے جو ہے مزید منافع کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں وہ بڑی زبردست ہے۔ یہ آج کل چونکہ مریم نواز بھی بڑا کہتی ہیں کہ ہم بڑے انقلابی ہو گئے اور یہ پورا بیانیہ زبردست کر دیا۔ 1999 کے اندر 12 اکتوبر 1999 کو پرویز مشرف نے ٹیک اوور کیا، اور اس کے بعد آپ کو علم ہے اعتزاز احسن بھی ان کے وکیل تھے۔ انہوں نے بتایا کہ کلثوم نواز نے ان کو وکیل کیا اور اس وقت نواز شریف جیل کے اندر تھے، اور وہ کیسے انقلابی باتیں کرتے تھے اور پھر جدہ کیسے بھاگے اور میرے ساتھ کیسے دھوکا ہو گیا اور میں کیا دیکھتا رہا۔ اور یہ وہ تجربات ہیں جن کی روشنی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے یہ باتیں کرتا ہوں اور مجھے علم ہے کہ یہ خاندان کس طریقے کے معاملات کرتا ہے۔ یہ ذرا سماعت کیجئے گا، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ میرے لیے بھی چونکہ پہلی مرتبہ انہوں نے یہ باتیں کی ہے۔ اعتزاز احسن نے بتایا ہے کہ جناب، انہوں نے بتایا کہ نون لیگ کی جانب سے بات چیت چل رہی ہوتی ہے، نون لیگ کی سیاست ہے، کبھی خود کو کبھی ڈیل سے الگ نہیں کرتے، جیل میں ہوتے ہیں اور مشرف سمیت کئی طاقتوں سے بات چیت چل رہی ہوتی ہے، سعودی حکمران، لبنان حراری فیملی سے بھی بات چیت چل رہی تھی۔ اعتزاز حسن نے بتایا کہ 7 اکتوبر کو کلثوم بی بی نے مجھ سے آ کر کہا کہ نواز شریف کہتے ہیں لڑ مرو۔ کلثوم نواز کے مطابق نواز شریف کہتے ہیں جد و جہد کو تیز کرو۔ یہ غالباً 2000 کی بات ہوگی، اکتوبر 2000، چونکہ مقدمہ چل رہا تھا اور پچھلا جو اکتوبر تھا 12 اکتوبر کو ٹیک اوور ہوا، تو انہوں نے کہا کہ 9 اکتوبر کی شام کو مجھے فون آنا شروع ہو گیا کہ نواز شریف تو بیرون ملک جا رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ نواز شریف تو کہیں نہیں جا رہے، کیونکہ مجھے تو وہ کہہ رہے ہیں لڑ مرو اور ہم نے بالکل انقلاب آنے والا ہے اور ہم نے ٹکرا جانا ہے اور آپ نے کیس مضبوط کر کے لڑنا ہے۔ سینئر قانون دان کہتے ہیں کہ یہ پورا جو معاملہ ہے وہ اس وقت کھلا کہ میں اور میری ٹیم 2 دن کیس کی تیاری میں لگے رہے۔ شریف برادران کے جانے کا فیصلہ اچانک تو نہیں ہوا گا، پہلے ویزا، ٹکٹ، یہ سب چیزیں تو پہلے کرنی پڑتی ہیں۔ میں نواز شریف کا وکیل تھا اور ان کے جانے کا مجھے ہی نہیں پتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ منصوبے کے تحت مجھے کہا گیا کہ نواز شریف کہیں نہیں جا رہے، یعنی جب مجھے فون آئے تو یار آپ کہیں جا رہے ہیں، کوئی ڈیل ہو رہی ہے، مجھے بھی بتا دو، میں اپنی پوری جو ٹیم ہے وہ لے کر آپ کے کیس کی تیاری کر رہا ہوں، اور ابھی 9 تاریخ کو پیشی ہے، ہم نے دلائل دینے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہیں نہیں جا رہے، آپ اپنے دلائل جو ہے وہ تیار کریں۔ وہ کہتے ہیں اگلے دن اخبارات کے اندر تصویر چھپی ہے کہ نواز شریف اور کلثوم بی بی جا رہے ہیں، اور اس تصویر کے نیچے میری خبر لگی ہوئی تھی کہ نواز شریف کہیں نہیں جا رہے۔ یعنی اس ایک دن پہلے وہ چونکہ روانہ ہو رہے تھے، اور مجھ سے جب پوچھا گیا تو میں نے کہا جی نواز شریف کہیں نہیں جا رہے، تو اوپر وہ تصویر لگی ہوئی تھی کہ یہ بھاگ کر جا رہے ہیں، جیسے ابھی جعلی بیمار جو ہے وہ لندن بھاگا ہے، اور جہاز سے تصویر جاری ہوئی ہے کہ میں تو آپ کو چونا لگایا پوری 22 کروڑ عوام کو، میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے فراڈ کیا ہے، میں نے دھوکہ کیا ہے، میں تو ڈیل کر کے جا رہا ہوں، نہ میرے کوئی پلیٹلیٹس گرے ہوئے ہیں، یہ آگے انگور پڑے ہوئے ہیں، سیب پڑے ہوئے ہیں، اور میرے چہرے کی لالی بھی واپس آ گئی ہے راتوں رات۔ یہ پورا ڈرامہ تو ہم نے ابھی دیکھا۔ وہ کہتے ہیں اسی طرح انہوں نے اس وقت جو ہے یہ یعنی اچانک یہ چلے گئے، فلائی کر گئے، تصویر جاری ہوئی تھی کہ نواز شریف اور کلثوم نواز ڈیل کر کے جدہ بھاگ گئے۔ اسی دن میرا چونکہ سٹیٹمنٹ لیا اور دوسرے دن اخبار چھپتا ہے تو نیچے میرا جو ہے وہ سٹیٹمنٹ چھپا تھا کہ نواز شریف کہیں نہیں جا رہے۔ میں ان کا وکیل تھا، میرے ساتھ بھی دھوکہ کیا گیا۔ ایک طرف مجھے لڑنے مرنے کی بات کی گئی، اصولوں پر ڈٹ جانے کی بات کی گئی، اور دوسری طرف شریف خاندان ڈیل کر رہا تھا، اور ڈیل کے تحت ٹکٹ بک ہو رہے تھے، بیرون ملک فرار ہونے کی تیاریاں فائنل ہو چکی تھی، اور آخری دم تک میرے ساتھ بھی وکیل ہونے کی حیثیت سے بھی وہ جھوٹ بولتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ منصوبے کے تحت مجھے کہا گیا کہ نواز شریف کہیں نہیں جا رہے، لیکن دونوں کی تصویریں چھپی اور میری نیچے بیان اس دن چھپا ہوا تھا، اور مجھے بڑی شرمندگی ہوئی۔ اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ نواز شریف اور نون لیگ آج بھی فرما بردار ہے۔ شہر خاقان نے کہا ہے ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ دو، وعدے کہا گیا کہ وہاں سے ہاتھ اٹھاؤ اور یہاں ہاتھ رکھو، یعنی شہر خاقان آبادی کا
یہ بیان ہے کہ عمران خان سے ہاتھ اٹھاؤ، ہمارے اوپر ہاتھ رکھو۔ نواز شریف نے 1999 آرمی چیف کا جہاز قبضے میں لے لیا تھا۔ نواز شریف نے عدالتوں میں جو دستاویز پیش کی وہ جعلی تھے۔ جس دن ارشد ملک کی ویڈیو آئی اسی دن کہا تھا کہ عدالت میں پیش کریں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست برداشت نہیں کرتی کہ سابق وزیر اعظم وعدہ کر کے ملک سے جائے پھر واپس نہ آئے۔ اب نواز شریف کے اقتدار میں آنے کی بات میرے لیے انہونی بات ہوگی۔ نون لیگ تتر بتر ہو چکی۔ لانگ مارچ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مولانا نے 23 مارچ کا اعلان کیا، بلاول نے پہلے اعلان کر دیا۔ لانگ مارچ سے حکومت کو گرانا اتنا آسان نہیں ہے۔ میرے خیال میں عمران خان KPK کے اندر دوبارہ حکومت بنا لے گا۔ لانگ مارچ سے حکومت کا گرانا آسان نہیں ہے۔ نواز شریف کی ججز بحالی کے حوالے سے بھی اعتزاز احسن نے بات کی ہے، چونکہ وہ اس وقت مرکزی کردار تھے اور لانگ مارچ جو گجرانوالہ تک پہنچا اور بحالی ہو گئی، تو اس پورے معاملے پر بھی انہوں نے کہا کہ یہ تو اس کو ٹرے میں رکھ کر دیا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف ججز بحالی تحریک میں باہر نکلتے ہی نہیں تھے۔ GPO چوک پر ہم طویل جو عرصہ ہے وقت کے لیے نواز شریف کا انتظار کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سے متعلق کہ عمران خان کے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے، کم امکان ہے، اگر گئے تو وہ اپنی غلطی کے ساتھ جائیں گے، اور فارن فنڈنگ کے اندر ساری پارٹیز جو ہے وہ انوالو ہیں، اور 1961 کے کسی نے بھی قانون کو، پولیٹیکل ایکٹ کو سنجیدہ نہیں لیا، اور اب اس پر قانون سازی ہونی چاہیے۔ تو وہ ایک بات تو میں عینی شاہد ہوں، اعتزاز احسن جو ہے انہوں نے یہ واقعہ، چونکہ میں براہ راست سپریم کورٹ کے اندر اس دن موجود تھا، انہوں نے سنایا کہ جب یہ ججز بحالی کا معاملہ ہو رہا تھا تو چونکہ میں گاڑی چلا رہا تھا اور 4-5 لوگ نواز شریف سمیت اس لانگ مارچ کے اندر ہم ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے ایک اعلیٰ شخصیت جو عسکری ہے سب سے اعلیٰ، اس کا فون آیا اس وقت، اور میں نے ان کو ویسے ہی کہا جنرل یہ بات نہیں ہے، یہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نواز شریف بڑا حیران ہوا کہ یہ اتنی بے تکلفی کے ساتھ اس طرح بے باک انداز میں کیسے بات کر رہا ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے نواز شریف بعد میں کہ کس کی کال تھی؟ میں نے کہا فلاں جنرل صاحب کی کال تھی۔ تو نواز شریف کہتا ہے نہیں نہیں، صحیح گل دس، صحیح پکی گل ہے نا، اعتزاز پکی گل ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے میں نے ان کو بتایا۔ ہاں، کہتا ہے یار آپ تو بڑا بے تکلف انداز کے اندر بات کرتے ہیں، ہم تو ایسے نہیں کرتے۔ یہ وہ انقلابی لوگ ہیں جو وقتی طور پر لوگوں کو جذبات ابھارتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، دوسری طرف قدموں میں لیٹ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ انقلابی بیانیہ مریم نواز اور نواز شریف کا دراصل ایک جال سازی ہے، اور کچھ ہمارے، میں حیران ہوتا ہوں جب طبقہ ملامتیہ کے صحافی ان کو ہیرو بنا کر، انقلابی بنا کر پیش کرتے ہیں، اور اگلے ہی لمحے جب ڈیل کر کے وہ دوبارہ آنے کی کوششوں کے اندر مصروف ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی لوگوں کی آنکھوں کے اندر کیوں پردہ ہوتا ہے، یہ آپ بھی اس پر بات کر سکتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتا دیا۔ اپنے میزبان ساجد گندڑ کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔